سیدنا و مولانا امام فخر الدین رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ایک شخص نے قرآن پر اعتراض کیا۔ کہنے لگا کہ حضرت آپ کا دعویٰ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور ہر طرح کی کمی اور عیب سے پاک ہے، کیا وجہ ہے کہ اس میں ہمیں ایسے الفاظ بھی ملتے ہیں اگر ان کو ذکر نہ کیا جاتا تو بھی معنی مکمل ہو جاتا؟ یعنی قرآن میں ایسے زائد الفاظ موجود ہیں جو موجود نہ ہوتے تو بھی کوئی فرق نہ پڑتا، اور آپ مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جبکہ قرآن میں ایسی غلطیاں موجود ہیں جو کہ ایک عام ادیب بھی شاید نہ کرتا، اور اس طرح وہ قرآن کے الہامی ہونے کا انکار کرنے لگا۔ کیا قرآن کے اندر زائد الفاظ موجود ہیں؟ کیا قرآن کے بعض الفاظ ایسے ہیں جن کو نکال دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ سید امام فخر الدین رضی اللہ عنہ نے اسے ایسا کیا جواب ارشاد فرمایا کہ وہ لاجواب ہو گیا؟ آئیے جانتے ہیں۔ سلسلہ البرہانیہ کے شیخ طریقت امام اہل بیت سید امام فخر الدین رضی اللہ عنہ کی مجلس لگی ہوئی تھی۔ حسب معمول لوگ سوالات کر رہے تھے اور آپ جوابات ارشاد فرما رہے تھے۔ اسی دوران ایک شخص نے سوال کی اجازت چاہی اور عرض کرنے لگا کہ کیا قرآن فصیح زبان میں نازل نہیں کیا گیا؟ سید امام فخر الدین رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، مگر وہ عربی ہماری عربی نہیں بلکہ ہمارے رب کی عربی ہے۔ تو اس پر وہ شخص بطور اعتراض کہنے لگا کہ اگر ایسا ہے تو قرآن کو ہر قسم کی کمزوریوں سے پاک ہونا چاہیے، لیکن قرآن میں کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں جن کو نکال دینے سے عبارت اور معنی دونوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی قرآن میں زائد الفاظ موجود ہیں جو کہ فصاحت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ سید امام فخر الدین رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ تو محض دعویٰ ہے، کیا اس دعویٰ پر آپ کے پاس کوئی دلیل موجود ہے؟ تو اس پر وہ شخص کہنے لگا کہ قرآن میں جہاں قارون کے قصے کو بیان کیا گیا ہے تو وہاں پر یوں مذکور ہے، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانی مشکل ہوتی۔ وہ کہنے لگا کہ اس آیت میں انا زائد ہے، یہ کسی معنی کا فائدہ نہیں دیتا، بلکہ اگر یہ آیت میں موجود نہ ہوتا تو آیت زیادہ بلیغ اور واضح ہوتی۔ اس پر سید امام فخر الدین رضی اللہ عنہ نے اس سے سوال کیا کہ جس جماعت کو وہ کنجیاں اٹھانا مشکل ہوتی تھیں وہ کس چیز کی جماعت تھی؟ آپ کے اس سوال سے وہ شخص حیران ہو گیا کہ میرے اعتراض سے اس سوال کا کیا تعلق ہے۔ بہرحال وہ کہنے لگا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ خچروں کی ایک جماعت ہوا کرتی تھی۔ سید امام فخر الدین رضی اللہ عنہ نے اس سے ایک اور سوال پوچھا جس سے اس کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آپ نے اس سے سوال کیا کہ وہ خچر کتنے ہوا کرتے تھے؟ اس نے حیرانی کے عالم میں جواب دیا کہ اس کا جواب تو معلوم نہیں ہے۔ تو سید امام فخر الدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سوال کا جواب اسی حروف انا میں ہے جس کو آپ کے مطابق ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، اور آپ کے خیال میں جو زائد ہے، دراصل اس انا کے ذریعے ان خچروں کی تعداد بیان کی جا رہی ہے، کیونکہ حرف انا میں جو الف ہے وہ اعداد میں 1 کے برابر ہے اور حرف نون 50 کے برابر ہے، اور اس کا یہ معنی ہے کہ قارون کے خزانے کو 51 خچر اٹھایا کرتے تھے۔ تو اگر ہم اس آیت سے انا کو حذف کر دیں تو قرآن سے یہ معلومات ضائع ہو جائیں گی۔ آپ کا یہ جواب سن کر وہ آدمی لاجواب ہو گیا، اور باقی سننے والوں کو بھی قرآن مقدس کے پوشیدہ علوم سے کچھ جاننے کا موقع مل گیا۔ اسی لیے اولیاء کی صحبت میں بیٹھنا بڑی سعادت کی بات ہے، کیونکہ یہاں نہ صرف دلوں کی صفائی کا سامان موجود ہوتا ہے بلکہ قرآن و حدیث کا صحیح فہم بھی حاصل ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے بندوں کی صحبت نصیب فرمائے، آمین۔